بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کی تفہیم اور تفسیر میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، صفوں کے صفحے بھرے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے صرف انہی حدود میں استعمال کریں گے جن کی ہمیں اس وقت حاجت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شاید صرف انسانی جسم کی بات نہیں ہو رہی، اس کی شکل و صورت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان کو جو صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں، جو فہم و فراست، جو عقل و شعور، جو وجدان عطا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یقینی طور پر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اپنی جو صفات عالیہ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک انسانوں کو ودیت کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس نے انسان کو بھی رحمت اور محبت سکھائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، غفور ہے، اسی طرح انسان بھی ایک خاص حد تک لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے تو اس نے اپنے بندے کو بھی غنی بنا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک عظیم تخلیق کار ہے تو اس نے انسان کو بھی تخلیق کار بنا دیا، اس کی لمٹس میں رہتے ہوئے، جس کی وجہ سے انسان نے بھی ترقی کی، یا انسان نے بھی کچھ چیزوں کو بنایا، پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کے تفیر اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے جو قوانین ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تخلیق کائنات کے تناظر میں، خالق کائنات نے کون کہا تھا تو اس کے ساتھ ہی کائنات کی ہر چیز اپنی تکمیل کے ساتھ پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ایک جاری عمل ہے، لیکن ہر شے کا فیکون اس کے اندر ہے۔ اگر کائنات کی تخلیق میں کن اور اس کے بعد فیکون کی کرشمہ سازی نہ ہوتی تو یہ کائنات نامکمل رہتی۔ ایک چھوٹے سے ذرے کے اندر بھی اس کی تکمیل یا اس کا فیکون موجود ہے۔ ایک ایٹم کے اجزاء کو دیکھ لیں، اس کا ہر جزو اپنی تکمیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس ایٹم کی مدد سے آپ چاہیں تو شہر تعمیر کریں، روشنیاں پیدا کریں، لوگوں کا علاج کریں، اور اگر چاہیں تو اس سے ہستی بستی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی فیکون کار فرما ہے، اور تمام قوتوں کی تکمیل و تشکیل انسانی وجود کے اندر ہے۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو یوز کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو کیا ہم اور آپ ان تمام صلاحیتوں سے کما حق و فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہی ان صلاحیتوں کا کنٹرول موجود نہیں ہے، یا کنٹرول موجود ہے تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں کہ اس کنٹرول کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے یا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اس استعمال کی جو ہم اپنی صلاحیتوں کا کر سکتے ہیں اس کی کلید نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی چابی نہیں ہے، کنجی نہیں ہے اس کی۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سی نوب کو ہم ہلائیں گے تو ہم کیا طریقہ یا کیا چیز اختیار کر سکتے ہیں یا کیا تخلیق کر سکتے ہیں۔ اور جس دن ہم یہ جان جائیں کہ وہ کلید اعظم کیا ہے، جب ہم اس کنٹرول کو حاصل کر پائیں تو ہمارے ہاتھ سے وہ کارنامے سر انجام پائیں گے، اور وہ کرامات سر انجام پائیں گی کہ انسانیت دنگ رہ جائے گی، لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو جتنا محدود سمجھیں گے اتنے ہی محدود ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا ہم اپنے آپ کو وسیع سمجھیں گے اتنا ہی وسیع ہوتے چلے جائیں گے۔ وسعت اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو وسعت کے قابل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان کو دی گئی ان صلاحیتوں کی تکمیل اور تشکیل انسانی وجود کے اندر ہی موجود ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے بند تالے کو کھولنے والی چابی کو استعمال ہی نہیں کر پاتا۔
جو لوگ اپنے وجود کی اس چابی کو تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا استعمال شروع کرتے ہیں، وہ اپنی منفی قوتوں یا مثبت قوتوں کو اسی کلید اعظم کی مدد سے مرتکز اور مجتمع کرتے ہیں، اور پھر ان منفی یا مثبت قوتوں سے کمک حاصل کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں اور کمالات پیدا کرتے ہیں۔ آج کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بحیثیت انسان بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں، اور ان میں ایک صلاحیت بہرحال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ان کو صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر سکیں، اور جب ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں تو ہم اصل میں روحانیت کی طرف اپنے سفر کو صحیح معنوں میں آغاز کر پاتے ہیں۔ یعنی ہمارے روحانیت کا سفر دراصل یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر اس کلید اعظم کو استعمال کریں، پہلے تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کا ہنر سیکھیں، تو تبھی ہم روحانیت کے راستوں پر سفر کر سکتے ہیں۔